اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. رواه فی شرح السنہ و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ. اتنی کوئی 4-5 احادیث کی کتاب میں یہ روایت منقول ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. آپ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جنت والے اونچے درجے کے جنتیوں کو، علیین والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق پر بہت چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو. یعنی اتنی بلندی پہ نظر آئیں گے علیین والے جنت والوں کو بھی. ان کے کتنے بلند مقام ہوں گے اور ایسے ہی چمکدار ان کے محلات ہوں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر بھی انہی میں سے ہیں جو نظر آئیں گے اہل جنت کو. یعنی اعلیٰ علیین کے جو لوگ ہیں ان میں ابو بکر و عمر بھی شامل ہیں. وَأَنْعَمَا، اور ان اعلیٰ علیین والوں میں بھی بڑے ہی اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ان میں بھی اونچے رتبے پر فائز ہوں گے یہ دونوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بلکہ ان کا ایک اور رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر سیدا کہول اہل الجنہ غیر النبیین والمرسلین، کہ جو بڑی عمر میں فوت ہوئے لوگ، جو بھی بڑی عمر میں فوت ہوں گے، کیونکہ جنت میں تو عمر ایک جیسی ہوگی سب کی، لیکن دنیا میں جو بڑی عمر میں انتقال کر جائیں گے ان سب کے اولین والآخرین، اگلی پچھلی ساری امت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ابو بکر و عمر. ہاں البتہ نبی اور مرسلین وہ انبیاء کے رتبے میں ہوں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں بڑی عمر کے انسانوں کے سردار جنت کے وہ ابو بکر و عمر ہوں گے. بلکہ ایک بار تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میری آنکھیں اور یہ دونوں میرے کان ہیں. یعنی میں نے کوئی بات دیکھنی ہے، جو مشاہدہ ابو بکر و عمر کا ہوگا وہ بس میرا ہی ہے. کوئی بات کسی نے کہی جو سن کے مطلب ابو بکر و عمر سمجھے وہی میں بھی سمجھوں گا، جو بات یہ کریں گے وہی میں سنوں گا. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت اور رتبے دیا کرتے تھے. صحابہ کا معاملہ بھی یہی تھا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اصحاب کا درجہ ایسا ہی سمجھتے تھے. جن کا اتنا اونچا رتبہ ہو، جن کو اتنی ضمانتیں دی گئی ہوں، جن کے اتنے مقام بیان کیے گئے ہوں، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا، ان کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہنے والا مسلمان تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جنتی کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ کرے. چہ جائے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ رب العزت ہمیں ان کے بارے میں بھرپور عقیدتیں اور محبتیں نصیب فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین.